بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے کما اخرجک ربک، جس طرح تمہیں نکالا تیرے رب نے من بیتی کا، تیرے گھر سے، بالحق، سچ اور حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک جماعت اہل ایمان میں سے، مومنوں کی ایک جماعت، لَکَارِہُونَ، وہ ناپسند کرنے والے تھے، یُجَادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ، وہ آپ سے گویا جھگڑا کر رہے تھے آپ سے اس حق فیصلے کے بارے میں، بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت، اس کے بعد جو ظاہر ہو چکا گویا کہ وہ چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا منظر۔ وَإِذْ یعدکم اللہ، اس وقت کو یاد رکھو جب اللہ نے تم سے وعدہ کر دیا تھا، احدی الطائفتین، ان دو گروپوں میں سے ایک آپ کو ملے گا، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے، انہا لکم، کہ وہ آپ کو ہوگا یا آپ کے لیے ہوگا، وتودون، اور تم دوست رکھتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، جو کانٹے والے کے علاوہ ہے، یعنی جس میں قتال جہاد ہے اس کے علاوہ جو قافلہ ہے سردار ابو سفیان کا، وہ ہمیں ملے، اس کی انشاءاللہ ساری وضاحت کرتے ہیں۔ وہ ہے آپ کی خواہش اور دوست، تکون لکم، کہ وہ تمہیں ملے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ ارادہ فرماتے تھے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کو سچ ثابت کرے اپنے فرامین کے ذریعے، فیصلوں کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ وہ حق کو سچ ثابت کرے اور جھوٹ کو باطل ثابت کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ فیصلے مجرم پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جب تم مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، پس اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو ردیف بن کر ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے لائنوں میں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس مارکے کو، غزوہ بدر کو، مگر تمہارے لیے بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہو، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں مدد ہوا کرتی مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ حضرات، آپ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثبات قدمی، فہم دقیق، شرح صدر کے ساتھ اس کا فہم اور ادراک اللہ نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو خوبصورت انقلاب ہے، جو اہل علم نے بات کی ہے، جتنا جانو گے اتنا مانو گے، جتنا مانو گے
اتنا آپ کے اندر انقلاب اور تبدیلی آئیں گی۔ کسی نے سنا ہی نہیں، مانا نہیں، جانا نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے وَعْلَمْ فَعْلَمْ یہ الفاظ ہیں، جان لو، جانو پہلے، پھر مانو گے۔ جب جانیں گے نہیں، سنیں گے نہیں۔ ایک اور قرآن مجید کے اندر آیت ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اس میں جو عمدہ اور اچھی بات ہے اس کو قبول کر کے اس کو اس پلے باندھ لیتے ہیں اور اس پر اپنی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ نہ وہ توجہ سے سنے، نہ غور کرے، نہ پلے باندھے، اسی ڈگر کے ساتھ ہی چلتا رہے، اس ڈگر کے ساتھ ہی تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ جب تک وہ فوکس نہیں کرے گا اپنے کسی پوائنٹ کو، کسی مسئلے کو، مثلا طہارت کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، نماز میں قیام کا مسئلہ ہے، نماز میں صف بندی کا مسئلہ ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، جب تک وہ تحقیق نہیں کرے گا وہ ساری زندگی اسی طرح ہی ٹکرے مارتا رہے گا۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے رقشے حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں، تو ظاہر اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو جس بندے کے ذہن میں یہ جذبہ نہیں ہے اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے، اللہ اس کی رہنمائی فرمائے۔ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو شروع ہوئی بات سورہ انفال کے حوالے سے، غنیمتیں، تو دین اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہونے سے پہلے دنیا میں طریقہ یہ تھا، جنگی صورتحال میں جو کسی نے کسی کو قتل کیا یا اس قتال میں، لڑائی میں، وہ جو سلسلہ دنیا میں رہا، جو اس کو سامان ملتا وہ اس کا ہوتا۔ یہ غزوہ بدر جو ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ کما اخرجک ربک کا۔ اب اس میں کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، ان کو شبہ بھی ہوتا ہے یا گمان ہوتا ہے، اگر ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو لڑنے کے لیے کیوں گئے؟ او سن رہے ہو درویشو، مقصد یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑے تھے، بے سر و سامان کی حالت میں تھے، تو لڑنے کے لیے کیوں گئے؟ یہ سب سے پہلا اس شبے اور اعتراض کا جواب قرآن مجید کی صحت میں، کما اخرجک ربک کا، تیرے رب نے گھر سے نکالا، اپنی مرضی سے نہیں گئے، اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر سے نکلو، اور خطابی رسول پاک سے، کما اخرجک ربک من بیتک، اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تیرے رب نے تیرے گھر سے تجھے جو نکالا وہ سچ اور حق ہے کہ اللہ نے ہی نکالا، اور اللہ کی مرضی کے ساتھ آپ سے ابا کو لے کر نکلے۔ یہ سارے اشکال کا جواب ہے۔ اگر یہ جواب سمجھ لیا جائے، کبھی زندگی میں اعتراض رکھ، اچھا جی تھوڑے دیر، اب میں اس کی تفصیل کرتا ہوں، اب یاد کریں۔ غزوہ بدر میں پہلی بات یہ تعداد کتنی تھی؟ 313۔ یہ سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے تعداد 313۔ حدیث شریف کے اندر جو بیان آتے ہیں اس میں 319 تک کی تعداد ہے جو رسول پاک کے ساتھ لوگ تھے۔ اور اس قافلے میں یہ جو جتھا نکلا، اللہ نے نکالا رسالت باب کی قیادت میں، ان کے ساتھ سر و سامان کیا تھا؟ 70 گھوڑے تھے، 7 نہیں، 70 گھوڑے تھے، معاذ اللہ 70 اونٹ تھے، اور 6 زریں تھیں۔ 70 اونٹ، 6 زریں، صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جو علامہ اقبال مرحوم نے ترجمہ کر کے بتایا رسول پاک کی دعاؤں کا، پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ وہ کتنا زمانہ لگا؟ 13 سال مکی زمانہ، اور 1 سال ہجرت کے بعد، یہ سن 2 ہجری کا یہ مارکا ہے۔ 14 سال پورے رسالت باب کی تبلیغ، کاوشیں، صحابہ کرام کی تکلیفیں برداشت کرنا، اور وہاں مقاتے ہونا، مارے کھانا برداشت کرنا، 14 سال۔ ادھر تو 2 دن میں بندہ آ کے گھٹ ہو جاتا، او باجی چھڈو پرا، وہ ساڈا ادھر کیتا لگے، او باجی چھڈو ساڈا کیتا لگے، یہ چھڈو تے پھڑو، چھڈو تے پھڑو، اسی زندگی گزار کے فارغ ہو جاتے۔ کبھی سنجیدہ ہونے کے لیے ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ جس طرح کبھی ہم غور کریں، یار ہم اس مسجد میں آتے ہیں کس مقصد کے آتے ہیں؟ عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اخلاق ٹھیک ہو جائے، معلومات آ جائیں، کوئی میری زندگی انقلاب آ جائے، عادت کی طرح آیا جائے، جایا جائے، آیا جائے، جایا جائے، روٹین وہی رہے، تبدیلی کوئی نہ آئے، تو حاصل کچھ حاصل بھی کرنا ہے۔ اسی لیے سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا کتنے نمازی ایسے ہوں گے جن کو نمبروں میں سے جو ٹوٹل نمبر ہے 1/10 حصہ ملے گا، کسی کو 1/8، کسی کو 1/2، کسی کو 1/4۔ پورے نمبر حاصل کرنے کے لیے آیا جائے تو یہ اصل غرض ہے۔ نمبروں کی کٹوتی ہوتی رہے، کبھی 2 کٹ گئے، کبھی 10 کٹ گئے، کبھی 20 کٹ گئے، کبھی سارے ہی کٹ گئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ نماز کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔
وہ پڑھ تو رہا ہے، اس کی مثال اور سن لیں، ہو سکتا ہے طبیعت ٹھیک ہو جائے، یہ سننے والے مطمئن ہو جائیں جو ہمارے ساتھی سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ نبی مکرم تشریف فرما ہے، مسجد نبی ہے، مدینہ منورہ ہے۔ میں اشارے کی زبان میں مختصر کر کے کافی باتیں بتا دیتا ہوں اگر اس پر غور کیا جائے۔ مدینہ منورہ ہے، رسالت نبوی کے وہ جو نبوت اور رسالت کا نزول قرآن کا دور ہے، ریاست مدینہ ہے، اور سید الانبیاء خود تشریف فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہ رسالت باب سے ملاقات کر کے سلام کر کے اجازت لے کر جانے کے لیے جب حاضر خدمت ہوا تو رسول پاک نے اس سے یہ فرمایا، توجہ سے سننا ہے، ارجع فصلی فانک لم تصلی، پلٹ جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر ذرا غور فرمائیں، آج اگر کوئی میرے تیرے جیسا بندہ کسی کو کہہ دے جناب تہاڈی نماز نہیں اے مولوی فتوی دینے والے جم کے کرو آ گئے نا، یہ سامنے نماز پڑھی ہے پڑھی نہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، پلٹ جا، تو نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، حالانکہ اس پڑھی ہے۔ رسول پاک نے معاذ اللہ ما کیا کہا ہے، وہ پڑھی ہے اس نے نماز بظاہر، سرکار نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، چل پلٹ کے جا اور پڑھ۔ پھر وہ چلا گیا، اس نے نماز پڑھی جس طرح وہ پڑھ سکتا تھا، پھر حاضر خدمت میں ہوا، پھر اجازت چاہی، دوسری بار بھی آپ نے یہی فرمایا، حتیٰ کہ تیسری بار اس نے نماز پڑھ کے پھر جب حاضر خدمت تو آپ نے یہی فرمایا، یعنی 3 بار اس نے نماز رسول پاک کے سامنے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، پلٹ جا، لوٹ جا، چلا جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ اس بار وہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے زیادہ بہتر میں نہیں پڑھ سکتا، اب یہ ہے میری رہنمائی فرماؤ میں کیا کروں۔ تیسری بار اک کے جس وقت اس نے بات کہی تو پھر رسول پاک نے اس کو فرمایا کہ نماز شروع اس طرح کرنا ہے، ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں، رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، اور سجدے کی حالت میں کون کون سی چیز زمین پہ لگے، پھر تشہد اس طرح کرنا ہے، آخری تشہد میں کس طرح بیٹھنا ہے، درمیانے تشہد میں کس طرح بیٹھنا ہے، یہ ساری باریکیاں نماز کا حصہ ہے۔ کبھی میٹنگ ہوئی ہے اس مسجد میں یہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ ہمیں نماز پڑھنی کس طرح ہے؟ کبھی شوق ہوا ہے یہ آج درس ہو رہا ہے اس میں فلاں مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم نے کان کھول کے جا کے سنا ہے؟ وہ تو دعائیں کرتے ہیں کہ مولوی بھی مر جائے تو مصیبت ٹہ جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، درس بھی بند ہو جائے تاکہ یہ مصیبتیں ختم ہو جائے۔ اکے منڈے جڑے سکولاں تو پتہ کیا ہے، یا اللہ میری دعا ماسٹر سارے مر جان تے سکول سارے ٹہ جان، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تے نہ ماسٹر مرے نے تے نہ سکول ختم ہوئے نے، تے وہ جہالت کے سند لے کر وہ پھر رہے ہیں گلیوں بازاروں میں اور ٹکرے مار رہے ہیں ساری زندگی۔ وہ گل دی سمجھ لگی، مقصد کیا تھا؟ پھر رسول پاک نے فرمان جاری کیا تو اس کو فالو کرو تو پھر نماز قبول ہوگی۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو نبی پاک کو جو دیکھنا ہے تو حدیث پاک کا مطالعہ کرو، بخاری شریف کو پڑھو، صحیح مسلم حدیث کی کتاب اس کو پڑھو، اگر نہیں سمجھ آتی تو بازار چلے جو وہ دکانیں بڑی بڑی ہیں، وہ کتاب لے لو، اس پہ غور کرو۔ اگر پھر ایمان اندر نہیں کھلوندا تو او دا حل تو پھر دعا ہی ہو سکتا ہے، میرے پاس تو کوئی علاج نہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے یہ کیوں نکلے، اللہ نے کیوں نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو ان صحابہ کے ساتھ آپ کے گھر سے کیوں نکالا؟ اس کے 2 سبب تھے۔ ایک تو یہ سبب تھا کہ سردار ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام ملک کی طرف گیا ہوا تھا اور وہ واپس آ رہے تھے، تجارتی قافلہ سامان لے کر واپس آ رہے تھے مکے کی طرف، اور مدینہ کے قریب یہ جو بدر مقام بنتا ہے یہ سمندر کا قریب حصہ بنتا ہے، ساحلی علاقہ جس کو بولتے ہیں، اس راستے سے گزر کر وہ شام ملک کو جایا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ اس تجارتی قافلے میں کروڑوں کا سامان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے فرمایا ان کا راستہ روکو۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی کیوں ایسے کہا؟ اللہ نے جب فرمان جاری کیا تو جو اللہ کا فرمان ہے وہی سارا اچھا ہے، حق ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کا پیچھا کرو، اس قافلے کو روکنے کے لیے یا ان قافلے کے سسٹم کو متاثر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو حکم فرمایا کہ تم اپنے گھر سے نکلو اس کام کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا آپ سے وعدہ ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے کیا؟ یا تو ہم آپ کو یہ سامان دیں گے قافلے بلا لڑائی کے بغیر، تو یا پھر ہم آپ کو جہاد قتال کرا کے مال غنیمت دیں گے۔ پھر اللہ نے تبصرہ کیا ویسے تہاڈی مرضی ایسی بے لڑائی نہ ہوئے تے وہ تجارتی قافلہ مل جائے تو کام ٹھیک ہو جائے گا،
کہ میری مرضی سے دی تاکہ دنیا میں اعتراض بھی نہ ہوئے، خود لٹنا مارنا تے اللہ تے رسول نے خود سب آیا تے اسی کی کریے، یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے، جہاد کرا کے لڑائی کرا کے آپ کو فتح نصرت دے کے مال غنیمت دے کے میرا یہ پروگرام تو آپ کو سرخرو کیا جائے اور مالا مال کیا جائے. سمجھ لگی گا؟ اور پتھروں سمجھ لگتی بھی ماشاءاللہ. تو یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نا کما خراجہ کا ربو کا، یہ کما کیا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا، یہ تشبیہ کیا دی ہے؟ یہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا فیصلہ کیا ہے نا، تمہارا یہ پروگرام تھا کہ جس نے لوٹا ہے یا جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کا سامان اسی کو ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اللہ رسول کے لیے ہے مال غنیمت، جہاں وہ چاہیں گے خرچ ہوگا، تمہاری طبیعت کے مطابق نہیں، اللہ رسول کے فیصلے کے مطابق اس کو بانٹا جائے گا. یہ آپ صاحب سمجھ لگی گا؟ علامہ زمخشری سورج جو جن کی کتاب تفسیر الکشاف 4 جلدوں میں ہے، علامہ زمخشری بہت بڑا فاضل بزرگ ہوا ہے اور یہ امام لغت، اور یہ الگ بات ہے یہ معتزلی العقیدہ تھے علامہ زمخشری سورج سے جو تفسیر کشاف والے. انہوں نے 2 توجیحات پیش کی ہیں. ایک تو یہ توجیہ ہے جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جس طرح آپ اس مال غنیمت کی تقسیم میں اتنا مطمئن نہیں ہوئے تھے، اسی طرح آپ جب اللہ نے تم کو گھر سے نکالا، آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہم گھر سے نہ نکالے جائیں، اور اگر نکالے جائیں یا نکلیں تو ہمیں وہ ملے کیا جو تجارتی قافلے کا سامان ہے لڑائی جنگ کے بغیر. لیکن اللہ تعالیٰ کا پروگرام تھا کہ نہیں، ہم آپ کو جنگ کرا کے جہاد کرا کے فتح دے کے مال غنیمت دے کے مالا مال بھی کریں، سرخرو بھی کریں اور آپ کی عزت وقار میں اضافہ کریں. تو یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں بڑی اللہ کی توفیق سے، کما اخرجہ کا ربو کا. اب وہ سارے اشکال ختم ہو گئے. جس طرح اللہ نے آپ کو تیرے گھر سے تیرے رب نے نکالا، سچ اور حق ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول پاک جب گھر سے نکلے پھر گھر میں نہیں رہے. مسئلے حل ہوتے ہیں بڑے اگر کرنے ہو. جس دور میں آپ مکہ مکرمہ میں تھے مدینہ منورہ نہیں تھے، جب مدینہ منورہ آ گئے تو مکہ مکرمہ نہیں تھے. یہ حاضر ناظر والا مسئلہ حل ہو گیا. قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے یہ عقیدہ ٹھیک کر لیا چاہیے کہ نبی ہر جگہ سے حاضر ناظر ہے، ہر جگہ سے موجود، ہر جگہ تشریف فرما نہیں ہوتے. تو حضرت بھی ہے یہاں موجود کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے، تو میرا خیال اس پر غور کرنا چاہیے. جب آپ اپنا مدینہ منورہ سے غزوہ بدر کی طرف نکلے اس وقت گھر نہیں تھے، مقام بدر کی طرف جا رہے تھے. سمجھ آ رہی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نکلنے والی جو جماعت کو مومن کہا ہے، صحابہ مومن اور راشد ہیں اور سارے جنتی ہیں. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن ناپسند کر رہے تھے کہ ہم کیا کریں، وہ جو گھر سے نکل کر غزوہ بدر کی طرف جا رہے ہیں اس طرف ہم نہ. اب غزوہ بدر کا کیا چکر ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق صحابہ کو ساتھ لے کے نکلے تو سردار ابو سفیان کے اس دور میں اپنے بڑے بڑے جو ان کے جو انتظامات تھے یا ان کا جو سسٹم تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا راستہ تجارتی روکنے کے لیے محمد الرسول اللہ اپنے بندے اور ساتھی لے کر راستے میں آ رہے ہیں. انہوں نے اپنی تجویز کے مطابق جو اس لوگوں نے تکنیک اپنائی، انہوں نے خفیہ طریقے سے رستہ بدلا. وہ جو ساحلی رستہ تھا وہ رستے کو، تو آپ کیا تھا، سڑکیں بھری ہوئی تھی، جنگل ہے، صحرا ہے، پہاڑی علاقے ہے، وہ رستہ بدل کے تو اطمینان کے ساتھ بحفاظت مکے پہنچ گئے. اور ان کو ایک سر و سامان کے ساتھ، اللہ کی بھی حکمت یہی تھی نا، لوٹنا تو تھی ہی نہیں. وہ لوٹنے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ان کے راستے میں یہ رکاوٹ پیدا کروا کے ان کو پتہ چلے کہ اب تمہارے مقابلے کے لیے بندے تیار کیے جا رہے ہیں، جو اتنے سال تم مارتے رہے ہو، اب تمہاری راہ روکنے کے لیے انتظامات اللہ کی طرف سے شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری کی یہ بات ہو رہی ہے نا غزوہ بدر والا، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ نے اجازت دیا تم جہاد کرنا ہے اللہ کے اجازت حکم سے. وہ ادھر پہنچ گئے. جب مکے پہنچ گئے تو سردار ابو جہل، یہ بڑا کھڑلرا قسم کا اپنے دور میں وہ بندہ تھا، اس نے کہا جی یہ محمد صاحب نے ان جرت کس طرح یہ ہمارا راستہ روکنے کی، ان کو گھر جا کے ہم ماریں گے. اور وہ کتنے لوگ لے کر نکلے، تقریباً 950 سے لے کے 1000 بندہ اس دور میں جمع کرنا، لڑنے والا لڑاکا، اور ان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس کھانے کے لیے اونٹ ہیں، سفر کے لیے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، سامان ہے، زرے ہیں، تلواریں ہیں،
کھانے پینے کا لدے ہوئے سامان لے کر وہ نکلے. ادھر سے صحابہ کرام کے پاس جیسا 6 زریں اور 8 تلواراں ساریاں تے 2 گھوڑے تے 70 اونٹ تے سارو سامان بھی کھان پین کا کوئی نہیں. تے پریشانی بھی یہ ہے کہ ان بندے 8 تلواراں نے ساری تے لڑے گا کون؟ باقی ڈنڈیاں نہ لڑنا. غور کرنے کی بات ہے. اور کتنے بندے ہو یار انہوں کو کچھ نہیں لڑن کیوں گئے بھاجی، اور نہ لڑ دے نہ شہید ہوتے بھاجی کیوں انج کر دے. اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں جب آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو اشکالات ختم ہو جائیں گے. یہ خود نہیں نکلے، اللہ نے نکالا ہے، اللہ نے حکم دیا تم آؤ تمہارے ذریعے ہم نے یہ کام کرنا ہے. اچھا جی، اب جب وہاں پہنچ گئے تو مقام بدر، میں بذات خود یونیورسٹی کی طرف سے مقام بدر جہاں یہ مرکہ ہوا تھا ہم کئی راتیں وہاں رہے ہیں. سبحان اللہ کو. پھر الحمدللہ اساتذہ کرام ہمیں ٹریننگ کرتے رہے، رات کو پہرا کس طرح دینا ہے، رات کو جاگنا کس طرح ہے، مجاہدین کی طرز پر ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. یہ سبق ہمیں مقام بدر میں ملے الحمدللہ. اب اندازہ فرمائیں کہ وہ جو مقام بدر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف انہوں نے، کیونکہ اس طرف جا رہے تھے وہ اس طرف سے آ رہے تھے، اب وہ بڑا شہر بن گیا ہے مقام بدر. بدر اصل میں پرانے کنویں کو کہتے تھے، اور وہ جو بدر نامی لوگ تھا جس نے کنواں بنایا تھا. یہ ساری تاریخ سیرت ہے، پیغام ٹی وی میں اس موضوع پر میری ساری وضاحت ہے، اگر وہ پروگرام لگتے تو سن لینا. سبحان اللہ. 13 پروگرام اللہ کے فضل سے سیرت النبی کے حوالے سے مدنی دور پر میرے پروگرام ہیں اس میں پیغام ٹی وی میں، اس میں یہ غزوہ بدر کا حوالہ بھی موجود ہے. لیکن ہم سنتے نہیں نا کچھ بھی، ٹک ٹاک سن کے تے علامہ عمران دی گلاں سن کے تے تجارت دی گلاں سن کے تے فلانیاں تے سلاب دیاں تو سو رہے تھے. اللہ اللہ خیر صلی. گزارا یہ ہے کس طرح ریت تھی، ریتلا میدان تھا اور پانی کا انتظامات تھوڑا بہت تھا، لیکن قبضہ انہوں نے آ کر کیا. پہلے وہ آئے تھے، کافروں نے آ کے ڈیرا ادھر لگا لیا تھا. ان کا علاقہ جو ہے وہ اوپر والی زمین ہے، پکی زمین ہے، اور پانی کے انتظامات بھی ان کے پاس ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آئے، بندے بھی تھوڑے، سامان بھی تھوڑا، حالات بھی تھوڑے، لیکن نکالا اللہ نے کہ تم نے جانا ہے، تم نے ایسے کرنا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہ میں قربان جاؤں کہ ان کی عظمت کو سلام ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود جس طرح رسالت باپ فرماتے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، مانتے جا رہے ہیں، گھوڑے ڈالتے جا رہے ہیں. ہوا کیا؟ آپ دعا کر رہے ہیں. وہ جو آپ کا ایک خیمہ نما بیان ہوا تھا نا، اس کو شیڈ بھی بولتے ہیں، چھپر بھی بولتے ہیں، عریش بھی بولتے ہیں عربی زبان میں، عین را یا اور شین. تو بعد لکھا نہیں عین کے ساتھ ہی الف کے ساتھ ہے. بہرحال جو کچھ بھی اس کا معنی لغوی کی بات ہے. اس چھپر کے نیچے یا اس خیمے کے نیچے آپ کھڑے ہو کر اس میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اتنے بلند کیے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کی بغلوں کے نیچے والی جگہ بھی نظر آ رہی ہے، انہماک کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ. اور ابو بکر صدیق سامنے پیرا دے رہے، اور دعا یہ کر اللہم ان کنت ترید اللہ تعبد فی الارض. اللہ اگر تیرا یہ پروگرام ہے کہ ہم تیری دنیا میں عبادت نہ کی جائے تو ٹھیک ہے، پھر یہ آئیں گے، شہید ہوں گے، مر کھپ جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ، اگر تیرا یہ پروگرام ہے کہ دنیا میں تیری ہی عبادت کی جائے، دنیا میں بت نہ پوجے جائیں اور قبروں کی زیارتیں اور قبروں پر ٹکرے نہ ماری جائیں، تو اللہ پھر ان کی مدد فرما. تو اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو گے، ڈٹ کے رہو گے، تو میں تمہارے لیے فرشتوں کی لائنیں لگا دوں گا، میں فرشتے بھیجوں گا. اور اندازہ فرمایا یہ دنیا میں پہلا معرکہ تھا جس میں جبرائیل امین کی قیادت میں فرشتے لڑنے کے لیے آئے. ان لوگوں کی عظمت کو سلام ہے. بے سر و سمانی کے عالم میں نبی مکرم سید الاولین والآخرین کی قیادت میں لڑنے اور جان ساری کے لیے وہ حاضر خدمت ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کی قیادت میں فرشتے بھیجے. پہلے 1000 فرشتہ، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. یجادلونک فی الحق، وہ کیا وہ اس حق سچ جو فیصلہ ہو گیا کہ جانا ہے. تو بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، جب بات واضح ہوگی اس طرح وہ سمجھ رہے تھے جب ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، موت چلائے جا رہے ہیں، مرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ مرنے کے لیے تیار ہیں. دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. یہ کیفیت، یہ عمل، یہ کردار، یہ سیرت صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نوازی تھی. اور میں سمجھتا ہوں سارا دین، سارا اسلام، سارا قرآن، سارا اس کے راوی صحابی ہے. ساری صورتوں کے راوی صحابہ. وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا صحابہ، غسل کرنے کا طریقہ بیان کیا راوی صحابہ، میاں بیوی کے تعلقات کی وضاحت فرمائی صحابہ، زکوٰۃ کے مسئلے بیان فرمائے صحابہ، جہاد اور قتال کے مسئلے، مناسک حج بیان فرمایا تو صحابہ. کون سی بات ہے جو دین ہم نے صحابہ کرام سے نہیں لیا؟
آج کتنے بد نصیب ہیں، وہ صحابہ کو بھی گالیاں دے رہے ہیں اور نبی پاک کے مقابلے میں نبی بنا رہے ہیں، قرآن کے مقابلے میں قرآن بنا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ لعنتی اور بد نصیب دنیا میں کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں جاگنا چاہیے، ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان راہوں کو روکنے کے لیے وقت بھی دیا جائے اور سرمایہ بھی دیا جائے، اپنے آپ کو بھی وہاں پیش کیا جائے، قربانی کا وقت آ جائے تو مر جانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کسی بزرگ نے بڑی خوب آپ جی اجازت سے کہہ دیں، جو دیکھی ہسٹری اس بات کا کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ جو دیکھی ہسٹری گروا دے رہے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کیا، جو دیکھی ہسٹری اس بات کا کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ جس بندے نو کسی گل دی ہوش نہیں ہے، اس نے جی آپ ہی سوتا ہے، وہ کسی نو کی جگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ کو نا، وہ جگایا تھا جو آپ جاگتا ہوئے، جڑا آپ ہی سوتا ہے وہ دوجے نو بیچارہ کی وہ لولے شاہ کیا کرے گا؟ تو یہ لولا شاہ سسٹم اللہ کو پسند نہیں۔ بیداری، ہوش مندی، جوان مردی، طاقت، ہمت، قوت، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بخل اور یہ بزدلیاں، عاجزیاں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ گویا کہ وہ ہم ینظرون، موت کی چلائے جا رہے ہیں اور موت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اے جملہ اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا، احدى الطائفتین، ان دو جماعتوں میں سے، یا قافلے والی بات یا جہاد میں غنیمت والی بات، یہ بھی اللہ نے وعدہ کیا، ایک تو انو ضرور دما گے۔ اس سارے اشکال کا جواب ہے اسی آیت میں، اور سن رہے ہو لوگوں کو بیان کرو۔ اچھا جی، انہا لکم، یعنی دو چیزوں میں سے ایک تمہاری ہوگی۔ وَتَوَ، پھر اللہ نے تبصرہ کیا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، جو کانٹے کے بغیر ہے، لڑائی کے بغیر ہے، جہاد کے بغیر ہے، وہ تمہاری خاصیتوں میں ملے۔ وہ کیا تھی؟ وہ قافلہ سردار ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ کروڑوں کا سامان والا، تمہاری خواہش یہ تھی۔ اللہ نے صحابہ کو خطاب کیا، تمہاری یہ خواہش تمہیں وہ ملے۔ توجہ کریں دی، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ، سبحان اللہ، اللہ کا پروگرام ارادہ یہ تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرے اپنے فرامین کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے۔ اللہ کا یہ پروگرام تمہارے ذریعے جہاد کرا کے ان کو مروائے، تمہیں غنیمت دے، فتح دے، اللہ کا یہ پروگرام تھا۔ تو اڈا یہ پروگرام سی تو اللہ دے پروگرام دے، یہ جترا والی کو بات رہ جاتی ہے۔ سارے اشکالوں کا جواب موجود ہے، وضاحت موجود ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو سننے پڑھنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے، باطل کو جھوٹا ثابت کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ اکبر، اگرچہ مجرمین جو ہیں جرم کرنے وہ پسند نہیں کرتے، وہ نہیں پسند ہے، وہ کہتے ہیں دگا روڑا چلتا رہے، دگا روڑا کیا ہوتا ہے؟ بغل میں چھری، منہ میں رام رام۔ مسلمان بھی کہتے رہو، مسلمان بھی یہ خطرہ بھی کرایا ہوا ہے، ابے کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام عائشہ ہے، تو بے دینی ساری۔ حضرت محمد رسول نے فرمایا وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ روزہ ہی نہیں رکھتا، وہ حرام کھاتا ہے، بے حیا ہے، بد اخلاق ہے، بے غیرت ہے، تو مسلمان کس طرح کا ہو گیا وہ؟ حضرت ان چیزوں پر غور کریں۔ صرف یہ سند نہیں خطرے والی، یہ سند نہیں کہ میرے ابے کا نام فلاں ہے اور ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ کچھ کر کے دکھاؤ، اگر کلمہ پڑھا ہے تو اس پر کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، حلال کھانا پڑے گا، تے 15 والا کام کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ کو نا، جملہ تھوڑا جا سخت ہے لیکن ترجمہ یہی ہے اس کا۔ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اذ تستغیثون ربکم، امر کا آ گیا، جب تم اللہ سے اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، جو میں نے عرض کیا رسالت میں دعا کر، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعوت کو، دعا کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتہ، مردفین، ردیف ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو سوار ہے تو دوسرا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے بیٹھنے والا ردیف ہوتا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ ایک بندہ آیا جہاد میں، دوسرا پیچھے آیا، تیسرا پیچھے آیا۔ اس کا ترجمہ سادہ یہ ہے کہ میں 1000 فرشتے پہلے بھیجوں گا ان کی لائن لگا کے، اور حدیث شریف کے اندر خوبصورت بیان یہ ہوتا ہے، بیان ہے اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم۔ تو صحابہ نے پوچھا حیزوم کس کا نام ہے؟ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کا نام تو حیزوم ہم جانتے نہیں، تو رسول پاک نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑے کا نام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے تے پہ کے تے جناب مارو مار نعرے مارتے پھرتے جبرائیل تے صوفی کا رئیس ہوتا ہے۔
وہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھی نا قوم نے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ صاحب اے منسل پہ کھانے والے کو تو حلوے منڈے والے کو تو اے تسی جا اس طرح اللہ پاک نال لے جاؤ، تسی دوویں بزرگ جا کے لڑو، جہاد کرو، جلے فتح ہو جائے گی پھر دسیا جائے، پھر اسی آن کے انتظامات سنبھال لیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس طرح نہیں کام چلے گا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ وما جعل اللہ الا بشرا، اللہ نے اس کو بشارت بنایا، ولتطمئن به قلوبکم، تو ہمارے دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، یا اور مومنین ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے دل مطمئن ہو کہ تم حق پر ہو، سچ پر ہو، باطل پر نہیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، پھر فرمایا یاد رکھو مدد جدوں ہوندی ہے نا اللہ والوں ہوندی ہے۔ اگر تسی آکو کہ اسی آئے ساں کھلوتے ساں جڑے ساں وہ الگ بات ہے، لیکن جب بھی نصرت آئے گی، مدد آئے گی، کامیابی آئے گی تو وہ کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غلبے والا ہے، اللہ ہمیشہ حکمت سے کام لینے والا ہے، اللہ کبھی ہارا نہیں، ہمیشہ جیتنے والا ہے۔ اللہ کرے میں بات کی سمجھ آ جائے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح اللہ نے جس طرح تیرے رب نے تجھے نکالا تیرے گھر سے سچ کے ساتھ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، نمبر نوٹ کر لو، صفحہ نوٹ کر لو تے لوگوں کو مسئلہ دسو بے کیوں گئے سن صحابہ کرام لڑنے واسطے عثمان کو نہیں سی؟ اللہ آپ نہیں گئے، اللہ نے آخیا چلو بھائی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک جماعت مومنوں کی پسند کر رہے تھے، یجادلونک فی الحق، وہ سچ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، بعد ما تبین، جب اس کو واضح ہو گیا ان کے لیے کہ انما یساقون الی الموت، جس طرح وہ چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف، ہم ینظرون، اور موت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ وَیعدکم اللہ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا، احدى الطائفتین، طائفتین، دو جماعتوں میں سے، یعنی دو چیزوں میں سے، قافلے والا اور مال غنیمت، انہا لکم، یعنی دو میں سے ایک آپ کی ہوگی، وتودون، تم دوست رکھتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، وہ کانٹے کے بغیر، لڑائی کے بغیر، قتال کے بغیر، وہ ہے سامان، وہ آپ کو تکون لکم، ویرید اللہ، اللہ ارادہ فرما رہے تھے، ان یحق الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق کو سچ ثابت کرے، کلمات کے ساتھ، فرامین فیصلوں کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین، اور اللہ جڑیں کاٹ دے کافروں کی، لیحق الحق، تاکہ حق کو حق ثابت کرے، سچ ثابت کرے، ویبطل الباطل، باطل کو جھوٹا ثابت کرے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس تستغیثون ربکم، جب تم مدد طلب کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا، انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا، یہ کرنے والا ہوں، بألف من الملائکہ، حالانکہ میں نے ہزار ہے میرے فرشتے، ہزار فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو ردیف بن کر لائنوں میں ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ، نہیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ، الا بشرا، یعنی غزوہ بدر کو اللہ نے بشارت بنایا۔ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 کافر مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو گرفتار قیدی ہوتے ہیں وہ مقتولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ جنگی ضابطے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، نہیں مدد آتی، نہیں مدد ہوتی مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غلبے والا